بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ مدثر اور آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج میں بات کروں گا مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ دوستو، سب سے پہلے تو اسلام میں خلیفہ کا مقام کیا ہے کہ آخر خلیفہ جس کو بنایا جاتا ہے اس کی تابعداری کتنی لازم ہے۔ خلیفہ حکمرانی اور جان بانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، تمام امت پر ولایت عامہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ خلیفہ نے جس مباح کا حکم دیا، یعنی کہ جس بات کا حکم دیا وہ فرض ہو گیا، جس سے منع کیا وہ حرام ہو گیا، یہاں تک کہ چاہے آپ اکیلے ہو، تنہائی میں ہو یا خلوت میں، تو بھی اس کے خلاف کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں۔ اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اقتدار ملا، آپ 5ویں خلیفہ مقرر ہوئے، تو دوستو حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ محترمہ، جن کا نام فاطمہ بنت عبد الملک تھا، نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تفویض کی گئی، یعنی کہ جب ان کو ملی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور مصلی پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے فاطمہ، مسلمانوں کی نگرانی اور ان کی بھلائی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے۔ میں ننگے، بھوکے، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بچوں اور ان کے بال بچوں، غرض کہ اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ گچھ فرما لی اور مجھ سے جواب نہ دیا گیا تو میں کیا کروں گا، اور اسی فکر میں ہی میں رو رہا ہوں۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کون تھے، کب پیدا ہوئے؟ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو ابھی 21 یا 23 سال گزرے تھے کہ شہر مدینہ میں عبدالعزیز کے گھر ایک عمر نامی بچے نے آنکھ کھولی۔ دنیا جنہیں عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ ہی میں علم و عمل کی منازل طے کرتے ہوئے صرف 25 سال کی عمر میں مدینہ، مکہ اور طائف کے گورنر بن گئے۔ 2 سال شاندار طریقے سے یہ خدمت انجام دینے کے بعد خود ہی مستعفی ہو گئے۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد آپ 36 سال کی عمر میں خلیفہ بنے۔ 28 سال مسند خلافت پر فائز رہے۔ 101 ہجری کو تقریباً 39 سال کی عمر میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ کو ملک شام میں دفنایا گیا۔ دوستو، آج آپ کے سامنے ہے کس طرح شام کے سپاہیوں نے اور ادھر کے دہشت گرد لوگوں نے اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کو، آپ کے مزار کی بے حرمتی کی، گستاخی کی، آپ کے جسم اطہر مبارک کو قبر مبارک سے نکالا۔ دوستو، ان لوگوں کا اسلام سے بالکل بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کے بھی خلاف تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بھی خلاف تھے، جس کی وجہ سے وہی بغض ان کے دلوں میں تھا اور آج بھی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی۔ بھائیو، عظیم ہستی کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن دینار کیا ہی خوبصورت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے مرتے دم تک اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بیت المال سے ناحق کوئی شے نہیں دی، بلکہ دوستو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی تو آپ نے اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی تمام جائیدادیں اور جمع پونیاں ختم کر کے بیت المال میں جمع کروا دی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے تاریخ اسلام میں انقلاب برپا کیا، امن و امان کی فضا قائم کی، مساوات اور برابری کا درس دیا۔ آپ کے عہد خلافت میں عدل و انصاف کا دورہ تھا۔
شیر اور بکریاں ایک ہی گھاٹ پر دوستوں پانی پیا کرتی تھی۔ دوستو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان جیسا عظیم لیڈر ہمیں پھر اس دنیا میں عطا فرمائے۔ اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام اسلامک ہسٹری اور اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔